اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اور اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک ایسی مثال پیش کی جو کہ ہر انسان ہر روز اس سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تجربہ جو ہر انسان کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ رات کو وہ سو جاتا ہے، اور جب انسان سو جاتا ہے تو وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اس کے حواس جو ہوتے ہیں وہ بالکل معطل ہو جاتے ہیں، اسے ہوش نہیں ہوتا۔ موت جو ہے اس کو وفات کبرا کہا جاتا ہے، اور جو نیند ہے اس کو وفات صغرا یعنی چھوٹی وفات اور بڑی وفات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال پیش کی کہ اللہ ہی ہے جو تم کو رات کو قبض کر لیتا ہے تمہاری روحوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، اور وہ الذی وہ ذات ہے یتوفاکم وہ تم کو فوت کرتا ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا لے لینا، ٹھیک ہے۔ اس وفات کو پورا کا پورا لے لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اختیارات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے جسم سے پوری روح نکل جاتی ہے، پورا کا پورا لے لیتا ہے۔ تو اب نیند میں بھی انسان کے عارضی طور پر اس کے سارے اختیارات معطل ہوتے ہیں، اور جس طرح وفات پا جانے کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس طرح نیند میں بھی عارضی طور پر معطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وفات کو نیند پر بھی بولا گیا ہے اور وفات کو موت پر بھی بولا گیا ہے، قرآن میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو تم کو پورا پورا لے لیتا ہے، یعنی کہ وہی ہے تم کو فوت کرتا ہے باللیل رات کو، اور یعلم وہ جانتا ہے ماں جو جرح جو ہے اصل میں جسے انسان کے جو اعمال ہے جن کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے، وہ جرح تم کہا گیا یہاں پر کہ تم جو کچھ اعمال کرتے ہو، یعنی کہ یا تم نیکی کماتے ہو بدی کماتے ہو، جو کچھ کماتے ہو رات دن بھر میں، بن نہارے دن کے وقت، ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے، بعثا اٹھاتا ہے، تم کو وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ اس میں، یعنی اس میں سے کیا مطلب ہے، اس دنیا میں پھر سے تم کو اٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگوں کو جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبح میں اس کو دوبارہ دنیا میں زندگی میں اس کو لوٹاتا ہے، اور بعض کو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا بہت سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے لیقضا، قضا کبھی موت کو بھی قضا کہتے، کیونکہ قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہو جانا، یعنی زندگی پوری ہو گئی، اس کی قضا آ گئی، تو تاکہ پورا کرے اجل مدت مسمن مقرر شدہ، یعنی ہر انسان کی جو مقرر مدت ہے زندگی کی اس کو نیند سے اٹھاتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ وہ پوری کر لے اپنی مقرر مدت، یعنی کہ زندگی میں اس کو جتنا زندہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی رکھی ہے، جتنا رزق رکھا ہے دنیا میں، وہ اس کو پورا کر لے۔ ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، رجع سے ہے، رجع لوٹنا، اور مرجع لوٹنے کی جگہ اور لوٹنے کا وقت۔ پھر ینبئکم وہ نبا کا مطلب اہم خبر ہوتا ہے، تو وہ خبر دے گا، وہ بتائے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو کنتم تھے تم تعملون، تم جو بھی عمل کیے دنیا میں وہ سارا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے تمہارے اعمال نامے میں، تو وہ تمہیں اب دکھائے گا۔ اللہ سے اجر و ثواب کمایا یا ہم نے اس نعمت کو بے قدری سے استعمال کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا شکر نہیں کیا، اور غلط کاموں میں استعمال کیا جس سے اللہ ناراض ہوا،
اور پھر ہم نے اپنے اللہ کے حقوق ادا کیے، ہم نے بندوں کے ہر لمحہ ہمارا. لیکن انسان اتنا زیادہ غور و فکر کا عادی نہیں ہوتا، انسان اتنا زیادہ آخرت سے اتنا بہت زیادہ سوچنا پسند نہیں کرتا. ہمارے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں، ہم ایسے ہی بے دریغ ہم جہاں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح خرچ کریں یا نہیں. مگر اسی طرح ہماری دوسری نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. مگر ہمارا یہ دائرہ سوچ کا ہے وہ بس دنیا کی حد تک ہوتا ہے. اصل میں ضرورت کیا ہے کہ ہمارا دائرہ بڑا ہوگا انشاءاللہ تو ہم اپنی ہر نعمت کو اس لحاظ سے استعمال کریں گے. ڈپریشن صرف اسی وقت آتا ہے موت کے بارے میں سوچنے سے جب ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف سوچ کر ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں وہ جو ہمیں دنیا میں مزہ آئے. تو پھر ہم اس وجہ سے ہم موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سوچیں اور پھر ہم کریں بھی، عمل بھی کریں اس لحاظ سے، تو پھر ڈپریشن نہیں، پھر خوشی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی نیک کام کرتے تو کتنی دل میں خوشی آتی ہے. اور نیک کام کرتے وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، تو ہمیں واقعی خوشی ہوتی ہے. ہم اس وقت موت کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہمیں پھر بہت خوشی ہوتی ہے. اصل جو حکمت ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ تو یہی ہے کہ انسان پورا بڑا دائرہ کر لے اپنا. بس ہر لمحہ اس کا دائرہ اتنا بڑا ہو کہ وہ دونوں طرف کا سوچے. دنیا بھی بالکل نہیں چھوڑ دے، اللہ نے کبھی نہیں کہا دنیا چھوڑ دو، لیکن ہمارا دائرہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری چوائسز زیادہ صحیح ہوگی.